بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، معزز مہمانان گرامی، دوستو، میں آپ سب کو فیض میلے میں پاکستان کلچر سوسائٹی کی جانب سے تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کلچر سوسائٹی ہمیشہ عید کے موقع پر اور دوسرے ایسے جو موقع ہوتے ہیں ہم اکثر کوئی نہ کوئی پروگرام ارینج کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ چونکہ فیض صاحب کا 100 سالہ جشن منایا جا رہا ہے اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم اس موقع کو عید کے اس موقع پر بجائے اس کے کہ ایک روایتی پروگرام پیش کیا جائے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کلچر سوسائٹی اور ایشین فرینڈشپ فورم نے مل کر اس آج مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ اس مجلس کی 2 نشستیں ہیں۔ پہلی نشست میں ہم فیض صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شعراء اور ادیب حضرات جو کہ یورپ، پاکستان اور دوسرے ممالک سے تشریف لائے ہیں وہ اپنا کلام سنائیں گے، مضامین پڑھیں گے۔ دوسری نشست میں ہمارے جو مقامی دوست ہیں مسعود قمر صاحب، ان کی کتاب جو ہے اس کی رونمائی کی جائے گی، اور اس نشست میں بھی شعراء حضرات جو ہے اپنا کلام سنائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس مجلس سے محظوظ ہوں گے۔ انشاءاللہ ہمارا پروگرام جو ہے تقریباً کوئی 5:30 بجے تک جاری رہے گا۔ پہلی نشست کے بعد ہم ایک وقفہ کریں گے کھانے کے لیے آدھے گھنٹے کا، اس کے بعد دوسری نشست جو ہے وہ شروع ہو جائے گی جو کہ 5:30 بجے تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ تو اب میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے شامل شمس صاحب کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ میزبانی کے لیے سٹیج پر تشریف لائیں۔ شامل شمس ایک کونا مش میزبان ہیں جن کا تعلق جرمنی، وائس آف جرمنی سے ہے۔ یہ وہاں اردو کا پروگرام پیش کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہمیں یہ موقع ملا اور انہوں نے 2 سال قبل جبکہ فقی صاحب کی ایک کتاب کی رونمائی کی گئی تھی تو یہ تشریف لائے تھے اور مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ اس دفعہ بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے وہ پروگرام پیش کریں گے، تو میں دعوت دیتا ہوں شامل شمس صاحب۔
बहुत शुक्रिया लियाकत अली ख़ान साहब। फैज़ साहब की नशिस्त है, 7 साला जश्न है फैज़ साहब का, जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है इस साल। पाकिस्तानी हुकूमत ने इसको, इस साल को फैज़ साहब के नाम किया है और फैज़ साहब की सदी भी मनाई जानी चाहिए। और एक तरह से पिछली सदी का जो दूसरा निस्फ है वो उस पर फैज़ साहब इस तरह हावी रहे कि आज जब 21वीं सदी शुरू हो चुकी है, महसूस यही होता है कि फैज़ साहब इस निस्फ में भी हावी रहेंगे उर्दू शायरी पर। इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम, मैं जर्मनी से आया हूँ, फ्रैंकफर्ट में हुआ, बॉन में हुआ, इस 7 साला जश्न फैज़ साहब का मनाया गया। लंदन में भी हुआ, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में भी हो रहा है। वहाँ एक खातून ने बहुत उम्दा मजमून पढ़ा फैज़ अहमद फैज़ के ऊपर, उनके हवाले से, और उस मजमून में एक इंतहाई अहम बात उन्होंने ये कही, आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, इंतहाई अहम बात है कि हम फैज़ का जश्न मना रहे हैं। फैज़ सिर्फ एक फ़र्द नहीं है, फैज़ एक नज़रिए का नाम नहीं है, और वो जिस नज़रिए के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की, शायरी की, उसके हवाले से, उसको हम जानते हैं और मानते भी हैं। तो उन खातून का ये कहना था कि फैज़ याद रहें ना रहें ये इतनी अहम बात नहीं है। अहम बात ये है कि जिस नज़रिए पे वो चल रहे थे, जिसकी उन्होंने तरवीज की और जिस पे उन्होंने अमल किया, और जो शायरी में उनकी नज़र आती है, वो भी जिंदा रहे, उसकी भी बात हो। ये ना हो कि हम फ़र्द को याद रखें और उस नज़रिए को भूल जाएं। क्योंकि फैज़ साहब को बहुत तकलीफ़ हो शायद अगर हम उस नज़रिए को भूल जाएं और फैज़ को सिर्फ एक रोमानवी शायर या एक शायर, गोया एक शायर बनाकर सिर्फ हम पेश करें, तो ये शायद इतना अच्छा ना हो, फैज़ साहब इस पर खुश ना हो शायद। तो ये नशिस्त मेरी बड़ी सादत है कि मुझे मदऊ किया गया। ये तमाम करिश्मा मसूद कमर साहब का है। उन्होंने ये इज्तिमा इकट्ठा किया है, वरना हम कहाँ और फैज़ कहाँ, हमारी ना इतनी औकात है कि हम फैज़ साहब पे कुछ बोल सकें, और मैं बोलूँगा भी नहीं, चूँकि इतनी कदावर शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लियाकत अली ख़ान साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जिस तरह से इब्तिदा की इस प्रोग्राम की। मैं अब मदऊ करना चाहूँगा, वक्त की तंगी है और तमहीद मैंने बांध ली अच्छी खासी, लेकिन अब मैं मदऊ करना चाहूँगा। सबसे पहले जो कि हम कहते हैं कि जो दुल्हा है, ये नशिस्त तो फैज़ साहब की है, लेकिन ये इज्तिमा जिन्होंने इकट्ठा किया है, मैं सबसे पहले तो उनको दावत दूंगा। ये एशियन फ्रेंडशिप फोरम के सरबराह भी हैं और दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन लोगों में से एक हैं। मसूद कमर साहब बहुत उम्दा शायर हैं। मैं इनको दावत दूंगा कि स्टेज पर आएं। पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी के सदर लियाकत अली खान साहब को मैं दावत दूंगा कि आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। जैसे कि मैंने जिक्र किया नज़रिए का, बहुत ही नज़रियाती शख्स हैं, बहुत ही कमाल शायर हैं। मैं 2 साल कबल इनकी किताब की रूनुमाई में यहाँ स्टॉकहोम आया था, मेरी इज़्ज़त अफजाई हुई थी। इनके पहले इनके शेरी मजमूए बादशाह नंगा है, वो अहमद नदीम कासमी अवार्ड से नवाजा गया था। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत उम्दा शख्सियत है, हर दिल अजीज़ है, मेरे कम अज़ कम पसंदीदा शख्स है अहमद फ़क़ी साहब, जो कि फैज़ साहब के इस जश्न की, इस नशिस्त की सदारत करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा अहमद फ़क़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं।
ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ایک کلیشیٹ سی بات لگتی ہے, ہم ہر ایک کے بارے میں کہہ دیتے ہیں آج کل کہ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, لیکن اب میں جس ہستی کو مدعو کروں گا یہاں اسٹیج پر, ان کا نام واقعی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. میں ادب کا ایک ادنا سا طالب علم رہا ہوں, کچھ لکھتا بھی رہا ہوں اس حوالے سے, لیکن میرے خیال میں پاکستان میں اگر کوئی نقاد ہے لٹریری کرٹیسزم پہ جس کا کچھ کام ہے, وہ جن کو میں بلا رہا ہوں اور تمہید باندھ رہا ہوں اس حوالے سے, وہ ہیں نہ صرف یہ کہ یہ فیض صاحب کے پسندیدہ نقادوں میں سے ایک ہیں, پسندیدہ نقاد ہیں پاکستان کے, میرے پسندیدہ نقاد ہیں, ہم سب کے پسندیدہ نقاد ہیں. یہ معلم بھی ہیں, تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں, یہ محقق بھی ہیں, اور میں ذاتی طور پہ آپ کو اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ جتنی کتابیں میں نے ان کے گھر میں دیکھی ہیں, میں نے بڑی بڑی لائبریریز میں بھی اتنی کتابیں نہیں دیکھی, اور وہ سب پڑھی ہوئی کتابیں ہیں. قائد اعظم اکیڈمی کے سربراہ بھی رہے کئی برس تک, ڈی لٹ ہیں جو کہ پاکستان میں صرف چند 5-6 حضرات ہیں. ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ اسٹیج پر آئیں. فیض صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد علی صدیقی سے بہتر آدمی شاید ہمیں نہ مل سکتا. ڈاکٹر محمد علی صدیقی. ڈاکٹر صدیقی کا استقبال کر رہے ہیں مسعود قمر صاحب. اس نشست کا آغاز کرتے ہیں. میں حاضرین سامعین سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو بہت خوبصورت موبائل ٹون, عمدہ رنگز کی آ گئی ہیں, رنگ ٹونز, لیکن اگر آپ اس کو اس وقت بند کر لیجئے, فونس کو اپنے آف کر لیجئے, ایسا نہیں تاکہ ہم اچھی طرح محظوظ ہو سکیں اس نشست سے. مسعود صاحب کا تعارف میں کروا چکا ہوں. بے پناہ شاعر ہیں, بہت کمیٹڈ آدمی ہیں اس نظریے سے جس نظریے سے فیض صاحب بھی بہت کمیٹڈ تھے, اور یہ سب کرشمہ انہیں کا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ فیض صاحب کے بارے میں چند کلمات یا کر ادا کریں. بہت شکریہ. فیض صاحب کی جو شاعری اور اس کی زندگی ہے وہ ہے کہ لوگوں نے اس کی شاعری پڑھ کر اپنی زندگی کی راہیں منتخب کی. آج کی نشست میں میرے بہت ہی قابل احترام صدیقی صاحب اور دوسرے احباب ہیں جو آپ کو فیض صاحب کے بارے میں بتائیں گے. اس نشست میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے فیض کو پڑھا ہے, فیض کو سنا ہے. اس نشست میں ایسے بھی بہت سے حضرات ہیں جن کو فیض صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. مجھے اس بات کے لیے میرا بہت بڑا اعزاز ہے, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں فیض کے عہد میں زندہ ہوں. میرے لیے یہ بہت بڑا مقام ہے, اور میرے لیے یہ بھی بڑی فخر کی بات ہے کہ نہ صرف میری فیض صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں بلکہ مجھے ان نشستوں میں بھی شرکت کرنے کا موقع ملا جہاں فیض صاحب تشریف فرما تھے. میں صرف ایک مختصر ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس میں فیض صاحب تھے اور میں بھی تھا. تو کچھ پاکستان کے حالات اس وقت بہت زیادہ خراب تھے, آج بھی خراب ہیں, اکثر خراب رہتے ہیں, لیکن بہرحال لوگ پاکستانی صورتحال پہ گفتگو کر رہے تھے, اپنے مختلف اندیشے کا اظہار کر رہے تھے. تو ایک صاحب نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. کچھ دیر بعد ایک اور صاحب نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ شاید انڈیا اس ملک پہ آ کر قبضہ کر لے اور ہم پھر ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں. اور ایک صاحب اور نے کہا کہ لگتا ہے کہ انارکی ہو جائے گی, لوگ ایک دوسرے کو گلی کوچوں میں قتل کریں گے. تو ایسے میں ایک صاحب نے فیض صاحب سے کہا کہ فیض صاحب آپ کا کیا خیال ہے, کیا ہوگا. فیض صاحب بہت دھیمے مزاج کے انسان تھے, وہ بہت دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے.
تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس ساتھ کی ٹیبل پہ رکھا اور سگریٹ کا کش دیا کہ بھائی یہ آپ کے اندیشے بجا ہیں، لیکن مجھے ایک اور خوف کھائے جا رہا ہے، ایک بہت بڑا خوف ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی چلتا ہے۔ حضرات، یہ نہ کچھ ہونے کا جو خوف ہے یہ بہت بڑا خوف ہے، یہ ایسا خوف ہے جو اپنے اندر بہت بڑی تباہی لیے جاتی ہے۔ کچھ اگر ہو جائے تو وہ چیز بن جاتی ہے، چاہے ٹوٹ جائے چاہے بن جائے، لیکن جب کچھ نہ ہو رہا ہو اور آدمی سفر کر رہا ہو لیکن منزل طے نہ ہو رہی ہو، یہ بہت بڑی تباہی ہوتی ہے، یہ بہت بڑا۔ فیض صاحب نے یہ جو بات کہی کہ مجھے لگتا ہے کچھ نہیں ہوگا، بس ایسے ہی چلتا ہے۔ ہم لوگ جو کچھ کرنے کی باتیں کرتے ہیں لیکن اس کے لیے جب کچھ نہیں کر پاتے تو ہمیں ایک دوسرے پہ جملے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے اگر اس وقت یہ کیا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا، پارٹی کی پالیسی یہ ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ تو کچھ دنوں بعد فیض صاحب کی ایک نظم آئی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں وہ نظم اس نشست کے پس منظر میں کہی گئی تھی۔ وہ نظم تھی اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے۔ میں وہ نظم اللہ کرے میں لے کر آیا ہوں۔ تم ہی کہو کیا کرنا ہے، جب دکھ کی ندیاں میں ہم نے جیون کی ناؤ ڈالی تھی، تھا کتنا کسبل باہوں میں، لہو میں کتنی ڈالی تھی، جوں لگتا تھا دو ہاتھ لگے اور ناؤ پورم پار لگی، ایسا نہ ہوا۔ ہر دھارے میں کچھ اندیکھی مجدھاریں تھیں، کچھ مانجی تھے انجان بہت، کچھ بے برکھی پتواریں تھیں۔ اب جو بھی چاہو چھان کرو، اب جتنے چاہو دوش دو، ندیاں تو وہی ہے، ناؤ وہی، اب تم ہی کہو کہ کیا کرنا ہے، اب کیسے پار کرنا۔ جب اپنی چھاتی میں ہم نے اس دیش کے گھاؤ دیکھے تھے، تھا ویدوں پہ وشواس بہت اور یاد بہت سے نسخے تھے، جوں لگتا تھا بس کچھ دن میں ساری بپتا کٹ جائے گی اور سب گھاؤ بھر جائیں گے۔ ایسا نہ ہوا کہ روگ اپنے کچھ اتنے ڈھیر پرانے تھے، وید ان کی ٹوک کو پا نہ سکے اور ٹوٹ کے سب بیکار گئے۔ اب جو بھی چاہو چھان دو، اب جتنے چاہو دوش دو، چھاتی تو وہی ہے، گھاؤ وہی، اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے، اب کیسے۔ فیض صاحب کو مزید جانیں گے اور ان کو مزید جاننے کے لیے میں سب سے پہلے درخواست کروں گا، سویڈن سے ان کا تعلق ہے اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ فیض صاحب کے بارے میں اپنا مضمون پڑھیں، عابدہ سیال صاحبہ، اور ہماری قسمتی ہے کہ آپ وقت نکالا اس میں پھر معزز سامعین، صاحب صدر اور ڈاکٹر صاحب، فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یاد کرے، فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یاد کرے، اپنا کیا کہ نہ عامر رہیں یا مصر میں جا آباد ہوئے۔ یہ سال فیض احمد فیض کی 100ویں سالگرہ کے طور پر منایا جا رہا ہے اور دنیا میں اردو سے محبت کرنے والے اور فیض شناسہ احباب فیض کو مختلف روپ سے یاد کر رہے ہیں۔ اردو ادب کے بہت سے ناقدین کے نزدیک فیض احمد فیض غالب اور اقبال کے بعد اردو ادب کے سب سے عظیم شاعر ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس بیان سے اختلاف ہو، لیکن حقیقت ہے کہ فیض اس صدی کے اردو کے بہت بڑے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ فیض 13 فروری 1911 میں سیالکوٹ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک علم پسند آدمی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام سلطان فاطمہ تھا۔ فیض احمد فیض انجمن ترقی پسند تحریک کے فعال رکن اور ایک ممتاز کمیونسٹ تھے۔ آپ نے ابتدائی مذہبی تعلیم مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی سے حاصل کی۔ بعد ازاں 1921 میں اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ آپ نے میٹرک کا امتحان بھی وہیں سے پاس کیا۔ آپ کے اساتذہ میں میر مولوی شمس الحق جو علامہ اقبال کے بھی استاد تھے بھی شامل ہے۔ آپ نے اسکول میں فارسی اور عربی زبان سیکھی۔ بی اے آپ نے گورنمنٹ کالج سے کیا اور پھر وہیں سے 1932 میں انگلش میں ایم اے کیا۔ بعد میں اورینٹل کالج لاہور سے عربی میں بھی ایم اے کیا۔ انہوں نے 1930 میں ایلس سے شادی کی اور 1951 میں آپ نے اردو ایم اے کالج اور امرتسر میں لیکچر کی حیثیت سے ملازمت کی اور پھر ہیلے کالج لاہور میں بھی پڑھایا۔ 1942 میں آپ فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے شامل ہو گئے اور محکمہ تعلقات عامہ میں کام کیا۔ 1943 میں میجر اور پھر 1944 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پا گئے۔ 1947 میں آپ فوج سے مستعفی ہو کر واپس لاہور آ گئے اور 1959 میں پاکستان آرٹس کونسل میں سیکریٹری کے طور پر تعینات ہوئے اور 1962 میں وہیں پر کام کیا۔ 1964 میں لندن سے واپسی پر آپ عبداللہ ہارون کالج کراچی میں پرنسپل کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ 1947 تا 1958 وزیر ادب لطیف اور لندن، ماسکو اور بیروت رہے۔ مارچ 1951 میں آپ کو راولپنڈی سازش کیس میں معاونت کے الزام میں حکومت وقت نے گرفتار کر لیا۔ آپ نے 4 سال سرگودا، ساہیوال، حیدرآباد اور کراچی کی جیل میں گزارے۔ آپ کو 1955 کو رہا کر دیا گیا۔ زندان نامہ کی بیشتر نظمیں اسی عرصہ میں لکھی گئیں۔ فیض کو 1960 میں لینن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ فیض کی شاعری کے مجموعے ہیں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ جنگ، سروادیہ سینا، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، نسخہ ہائے وفا کلیات ہیں۔ فیض کا وہ کلام جسے مختلف گلوکاروں نے گایا بہت مقبول ہوا، جیسے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اسی طرح فیض کی یہ غزل بھی بے حد مقبول ہے۔ پھر نظر میں پھول مہکے، دل میں پھر شمع جلی، پھر تصور نے لیا اس بز میں جانے کا نام۔ فیض احمد فیض کی لافانی کلام کا ایک نمونہ یہ بھی ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فیض کا اسلوب شعر ہماری روایتی شعری تاریخ کا ہی تسلسل ہے۔ جدید تصورات اور خیالات کے باوجود ان کی شاعری عربی فارسی الفاظ و تراکیب سے گندی ہوئی ہے۔ فیض ان کے محبوب شاعر ہیں اور رہیں گے جو اس دنیا کو انسانوں کی جائے اماں بنانے کے آرزومند ہیں اور تمام خوبصورتیوں کا اصل وارث انسان کو ہی قرار دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے فیض خوابوں کی مسافر نسل کے پسندیدہ شاعر ہیں۔ فیض کی شاعری اردو زبان کے دائرہ عمل میں انسانی احساسات کی بھرپور ترجمانی کا اعزاز رکھتی ہے۔ فیض کی شخصیت علمی حیثیت کے ساتھ اپنے دھیمے مزاج، خوش لباسی کی بنا پر مداحوں اور دوستوں کے حلقے میں انتہائی مقبول تھی۔ اپنے اوپر تنقید کو برداشت کرنا اور اس کا سخت جواب نہ دینا اشفاق احمد کے نزدیک ایک صوفیانہ روایت کی پاسداری تھی، جس نے ان کے دشمنوں کو بھی ان کا مطرب بنا دیا۔ فیض ان شخصیات میں سے تھے جنہوں نے غیر ممالک میں اپنے پاکستان کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت نصیب ہوئی۔
وہ دیگر اعزازات کے ساتھ لینن کے پرائز کے بھی حقدار ٹھہرے۔ غزل اور نظم دونوں میں ان کا اسلوب یکساں تھا۔ وہ دنیا بھر میں آزادی کی تحریکوں کے حامی تھے۔ وہ تنظیم آزادی فلسطین کی طرف سے جاری کردہ مجلے لوٹس کے مدیر تھے۔ فیض احمد فیض ترقی پسند ادب کی تحریک سے وابستہ تھے۔ یہ تحریک اس لحاظ سے ترقی پسند ادب سے متاثر کن تھی کہ اس کے ذریعے غریب اور کچلے ہوئے لوگوں کے محسوسات ادب کے عنوانات بنے۔ اسی تحریک کی بدولت قوم کو ذہنی بیداری اور شاعری کو جدوجہد کا ترجمان قرار دیا۔ فیض نے انسان دوستی کا قول نبھایا اور اس کے لیے معاشی تکالیف قیدبند اور پھر جلا وطنی کی سزائیں دل سے قبول کی، لیکن اس خطے کے بے کس اور حقوق سے محروم انسانوں کو نا امید نہیں ہونے دیا۔ لالائے وطن سے محبت فیض کی نظموں کا ایک مستقل موضوع ہے۔ وہ جا بجا اپنے محبوب دیس اور اس کے باسیوں کی خستہ حالی، قوم کی عزت و ناموس کی ارزانی، لوگوں کی ناداری، جہالت، بھوک اور غم کو دیکھ دیکھ کر بے طرح تڑپ اٹھتے تھے۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رس کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ بہت شکریہ۔ وقت کی تنگی ہے، اس لیے میں تمام اپنے مقررین سے یہ درخواست کروں گا کہ 5 منٹ سے زیادہ گفتگو نہ کریں۔ اب میں جن صاحب کو اسٹیج پر مدعو کروں گا فیض صاحب کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ بہت نامور شاعر ہیں، کئی شعری مجموعے ان کے چھپ چکے ہیں، آفاق نما، عہد نامہ، دیوان منصور، آفاق، نیند کی نوٹ بک، میں عشق میں ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی شاعری کی ہے، کتنا وقت صرف کیا ہے شاعری پر۔ شاعری کی خدمت کے لیے منصور آفاق صاحب خود ہی آ گئے، بلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ فیض صاحب سے تھوڑی سی گفتگو۔ اے میرے فیض، میرے مرکز نظر شاعر، تم آج پھر میرے ویراں کدے میں آئے، تم آج پھر میرے ویراں کدے میں آئے ہو، جلو میں قافلہ نگہت و شباب لیے، رخ جمیل پہ تنویر آفتاب لیے، صباحت لب رخ کی نشاط خیزی میں میرے دیار مقدس کی ایک کتاب لیے، تم آج آئے ہو ایک عرصہ دراز کے بعد، نظر نظر میں یہی ایک سوال رقصاں ہے کہ درد ہجر مسلسل کی حکمرانی میں علم نصیب دل باوفا پہ کیا گزری، وہ دھڑکنوں کے تلاطم سے لطف لیتی تھی، نہ جانے وحشت موج صبا پہ کیا گزری۔ اے میرے فیض، میرے مرکز نظر شاعر، نہ پوچھ مجھ سے فسانہ، نہ پوچھ مجھ سے وطن کا فسانہ صفاق، نہ پوچھ ملک خدا داد کی کہانی کہ وہاں وقت پتھرا گیا، زمین و آسمان کی گردشیں رکی ہوئی ہیں، موسموں کے دریا جمے ہوئے ہیں، بصارتوں میں سلائیاں پھری ہوئی ہیں، سماعتوں میں سیسا بھرا ہوا ہے، آوازوں میں سناٹے گونج رہے ہیں، تعبیروں سے محروم خوابوں کے ہجوم آنکھوں سے چپک کر رہ گئے ہیں، آصف زدہ قافلے دائرے کے بھنور میں ڈوب چکے ہیں، آرزو کی سسکتی ہوئی آنکھیں گلی کے نکڑ پر اپنی بے بسی کا آپ تماشا دیکھ رہی ہے، پاکستان مردہ منظروں کی فلم بن چکا ہے، اڑتی ہوئی راہ کے بگولے، فاسفورس بمبوں میں جلی ہوئی مسجدیں، دور تک پھیلی ہوئی قبریں، خودکش بمباروں کے تشت میں رکھے ہوئے سر، چٹانوں پر کھدے ہوئے موت کے نقشے پا، نمازیوں کے چہروں کے خوف زدہ کتبے،
امید کے پرندوں کی کرلاہٹیں، تپتی ہوئی ریت میں گم ہوتے ہوئے آسمان کے آنسو، جمہوریت کے ایوانوں میں ہوتا ہوا پتلی تماشا، بس یہی پاکستان ہے، فیض صاحب آپ کا پاکستان۔ فیض صاحب آپ نے سچ کہا تھا، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ ابھی تک سرے وادی سینہ کا انتصاب اسی درد کی انجمن کے نام ہے جو میرا دیس ہے۔ ابھی تک وطن کی لیلائیں جب بھی دیے جلاتی ہیں تو ان کی لو اونچی رکھتی ہیں۔ ابھی تک وہی صورتحال ہے نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ فیض صاحب، زندگی کی نوید دینے والی ساتھ مر گئی ہے، اس ٹہنی کو کاٹ دیا گیا ہے جس پر پھول کھلنے والے تھے۔ درختوں کے ہاتھ پھر خالی ہو گئے ہیں، رستے میں کسی نے بہار کو لوٹ لیا ہے۔ گلابوں کی سرخ کلیوں سے لہو کی بوندیں ٹپک رہی ہیں۔ وہ جہاں خوشی کا گیت شروع ہونے والا تھا وہاں نوحہ غم گونج رہا ہے۔ آنسوؤں کے میلے لگے ہوئے ہیں، دلوں کے شہر سے بین کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دسمبر کی یکبستہ دھوپ ہمیں موت کی تلخی دے گئی ہے، یہ کہہ کے ہمیں چھوڑ گئی روشنی ایک رات، تم اپنے چراغوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ ہاں، وہی ایک بے نظیر چراغ تھا جو بجھا دیا گیا، ایک نور کی کرن اندھیروں میں اتار دی گئی۔ داغ فراق کے صحبت شب کی جلی ہوئی آخری شمع بھی خاموش ہو گئی۔ آپ نے کہا تھا قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے۔ کچھ بتائیے کہ ابھی اور کتنی قتل گاہیں آباد ہونی ہیں، رات کو ابھی اور کتنے چراغوں کا خون چاہیے، قربان گاہ کی پیاس کیوں نہیں بجھتی؟ فیض صاحب کیا کہوں، کسی ذبح خانے کے آس پاس کہیں زندگانی مقیم ہے، کسی ذبح خانے کے آس پاس کہیں زندگانی مقیم ہے۔ مجھے آئے اپنی ہر ایک شے سے لہو کی بو، بڑی تیز تیز، بڑی متلی خیز، کئی پرفیوم کی بوتلیں میں چھڑک چکا ہوں لباس پر، اسی گرم خون کی مشک پر، اسی سرد ماس کی باس پر، کسی ذبح خانے کے آس پاس کئی بار دھویا ہے ہاتھ کو، کئی بار مانجھا فلیٹ کی میں نے ایک ایک پلیٹ کو۔ مجھے آئے ذائقہ خون کا، مجھے آئے ایک سڑان سی، مجھے کچا ماس دکھائی دے، کہیں ہاتھ پاؤں سڑے ہوئے، کہیں گولیوں کے گلاب سے نئی چھاتیوں میں گڑے ہوئے، کہیں گرد ناف کے پارچے میرے ناشتے میں پڑے ہوئے۔ بہت شکریہ منصور آفاق صاحب کا، شکریہ۔ فیض صاحب کا یہ کمال تھا کہ فیض صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کی تھی پہلے کہ جس نظریے کی ہم بات کر رہے ہیں کافی دل سے، نام نہیں کہہ رہے، نام لے دیتے ہیں، سوشلزم کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ اسٹاک ہوم میں بھی ہے، سویڈن میں بھی ہے، لانا چاہتے ہیں، لانا پڑے گا، خیر اس کو چھوڑیے۔ لیکن ہم جس نظریے کی بات کریں، فیض صاحب کا کمال یہ ہے کہ ہیومنزم جو ہے فیض صاحب کی شاعری میں، وہ جو سوشلسٹ نہیں بھی ہے اس کو بھی متاثر کرتا ہے۔ میں دعوت دوں گا ناصر ملک صاحب کو، اور ان کا تعلق ڈنمارک ریڈیو کی اردو سروس سے ہے، میرے ہم پیشہ ہیں، اور شاید بڑا ہو کر میں ناصر ملک صاحب جیسا بن جاؤں۔ بڑی عزت و احترام کے ساتھ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اسٹیج پر ہیں، فیض صاحب کے بارے میں بات کریں۔ جناب صاحب صدر اور ہمارے سب کے معزز مہمان بھی اور اردو ادب کی شان بھی جناب ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب، آپ سب کی تعریف و توصیف میں اپنا وقت ضائع کیے بغیر، کیونکہ محدود وقت دیا گیا ہے،
میں براہ راست اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ منصور، آپ کی نظم سننے کے بعد اور جس انداز سے آپ نے آج اس محفل میں فیض کو مخاطب کیا اور اسے دور حاضر کی تصویر سنائی ہے، میرا مضمون بیکار ہے۔ میرے مضمون کا عنوان ہے فیض، حب الوطنی اور جلا وطنی۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، رات کو بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، یہ اقبال کا شعر ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے حب الوطنی والایمان، یعنی وطن کی محبت ایمان کی محبت ہے، اس کا جو حوالہ دیتے ہوئے وطن کی محبت کو ایمان کا جزء تسلیم کیا ہے، لیکن وطنیت کے تصور میں وطن کے جو معنی دریافت کیے ہیں وہ اقبال کے اس شعر سے عیاں ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ لیکن فیض، جن کا آج ہم جشن منا رہے ہیں، فیض جو علامہ ہی کے ہم وطن ہیں، وہ وطن سے کیا مراد لیتے ہیں اور حب وطن کو کس طرح عیاں کرتے ہیں، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہاں نہ حدیث کا ذکر ہے، نہ قرآن کا، نہ کسی اور بات کا۔ میرے عزیز نے جہاں بات کی کہ کسی نظریے کا ذکر نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے، کیوں نہ کیا جائے؟ جو بات کہنے کی ہے کھول کے کی جائے، جو بات کہنے کی ہے وہ کھول کر کی جانی چاہیے اور اس میں کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں میری آواز دب گئی ہے یا بند کر دی گئی ہے۔ آئیے آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ فیض کے نزدیک وطن ہے کیا اور وہ کہتے کیا۔ ہر ایک سمت کھڑی پر اسرار دیواریں، جل بجھے جن پہ ہزاروں کی جوانی کے چراغ، یہ ہر ایک گام ان خوابوں کی مقتل گاہیں، جن کے پرتوں سے چراغاں ہیں ہزاروں بہاؤ، اور اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، طب شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں۔ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی تشریح کر گئے ہیں کہ طب شاعر کا وطن کیا ہے، جو اوپر کی سطور جو ہیں وہ خود بتاتی ہیں۔ باہر فیض نے طب شاعر کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے جس زمینی محل وقوع کو وطن قرار دیا ہے، اس میں سارے بر صغیر کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے فیض کا وطن کی محبت میں بے قرار رہنا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ وہ قید ہوئے، وہ پہلے بھی وطن سے محبت میں سرشار و بے قرار رہتے تھے، اور قید کے دوران تو ان کا یہ جذبہ اور بھی عروج پر پہنچ گیا۔ وہ قید میں رہے یا غریب الدیار۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ فیض آہستہ آہستہ شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی فطری یا غیبی قوت کے تحت پابند ہو کر نغمات حریت، نغمات وطنیت میں جوں سوزاں اور شگرداں شامل ہو گئے کہ پھر اس سے وہ بچ نہ سکے۔ امید، عزم، استقلال اور اسی قسم کے دوسرے اعلیٰ جذبات کی جہاں فیض کے کلام میں فراوانی ہے، فیض کے ہاں حب وطن میں کرب ہے، اور وہ بڑی توانائی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ وہ وطن کی یاد میں خود ہی آنسو نہیں بہاتے، بلکہ اپنے مد نظر یہ دنیا رکھتے ہیں اور ہر شے کو مادر وطن میں غم مجسم بن جاتی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی آنکھیں بے اختیار آنسو بہانے لگتی ہیں۔ مثلا دیکھیے، صبا سے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر وطن، صبا سے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر وطن، تو چشم صبح میں آنسو ابھرنے لگتے ہیں۔ اپنے ایام اسیری میں تنہائی کو فیض کس طرح سر کرتے ہیں، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ہم اہل قفس تنہا بھی نہیں، ہر روز نسیم صبح وطن، یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے۔ فیض کا کہنا کہ نثار میں تیری گلیوں پہ آئے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، ان کی حب الوطنی اور شکوہ وطن کے حوالے سے اپنے اندر براہ راست بہت کچھ سمیٹے ہوئے ایک لازوال نظم ہے، اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کی وطن پرستی اور عوام دوستی کے سینکڑوں پہلو سامنے لاتی ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ حب الوطنی اور جلا وطنی کی کئی سطحیں ہیں، جغرافیائی، تاریخی، سیاسی اور ثقافتی۔ غلام بھی ایک طرح سے جلا وطن ہی ہوتا ہے، اور اپنی زمین اور زمانے سے بچھڑا ہوا بھی جلا وطنی ہی کے زمرے میں آتا ہے، جن میں میں بھی شامل ہوں
اور اگر آپ اپنے گرد حالات کو دیکھیں تو شاید آپ بھی میرے ہی صف میں کھڑے ہوں۔ ایک جلاوطن تو وہ ہوا جسے دیس نکالا ملا، اور دوسرا وہ جو اپنے وطن کے اندر رہ کر جلاوطن ہو گیا۔ یہ بھی طے ہے کہ جلاوطن جہاں جب حب الوطنی جلاوطنی کے دوران اور بڑھ جاتی ہے، جلاوطنی کی ہر صورت جذباتی اور فکری اشوب کا منبع ہوتی ہے۔ فیض کا قول ہے کہ شاعر کا کام صرف مشاہدہ ہی نہیں، مجاہدہ بھی اس پر فرض ہے۔ اس مجاہدے میں فیض نے اسی پرآشوب اور انتہائی پیچیدہ تجربے کو ہر ذائقے کے ساتھ چکھا ہے۔ جلاوطن اپنے قبیلے اور اپنی دھرتی سے کبھی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ رات کو بھی ہم یہی بات کر رہے تھے شاید۔ جلاوطن کبھی اپنے قبیلے سے اور اپنی دھرتی سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ وہ اپنے قبیلے سے کتنا ہی مایوس کیوں نہ ہو، اپنی دھرتی سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، جلاوطنی کی ساری ریاضت اور ذہنی مسافت وطن کو پرکشش بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ جلاوطنی کا نتیجہ ترکی کے عظیم شاعر ناظم حکمت کی ایک نظم ہے جو بڑی وضاحت سے اس نظریے کو پیش کرتی ہے، اور فیض ہی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کا ایک شعر آپ کی نظر ہے: میری جان تجھ کو بتلاؤں بہت نازک یہ نکتہ ہے، بدل جاتا ہے انسان جب اس کا مقام بدلتا ہے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور کہنے کو جی بھی کرتا ہے، لیکن ان کاغذات پر یہ چیز بہت بھاری ہے۔ سچی بات ہے، کاغذات پر یہ چیز بہت بھاری ہے۔ اس لیے میں ایک بہت بڑا جمپ لیتے ہوئے اپنے کئی پیراگراف کو، جو کہ میرے احساسات کی ترجمانی کے اصل ترجمان ہیں، ان کو کراس کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوں۔ ترک وطن کے پس پردہ شرف آدمیت کی تذلیل پر قائم سیاسی، سماجی اور معاشی نظام ہے۔ چنانچہ اس میں مجاہدے کی بہتر صورت یہی ہو سکتی ہے کہ شاعر بے بس ارباب وطن کے ساتھ مل کر جبر و استعداد کی سیاہ رات کا سامنا کرے اور اجتماعی جدوجہد میں جذباتی اور فکری قیادت کرے، یا پھر دوسری صورت میں وہ جلاوطنی کا چوگا پہن لے، عفیت گوش بن جائے، خود اذیتی کی آگ میں چلے، وطن سے دور ہونے کا خراج کرے۔ ایسی صورتوں میں فیض کی صورتحال کیا رہتی ہے؟ اس ضمن میں فیض کے آخری دور کی شاعری بڑی توجہ چاہتی ہے۔ اس دور میں ان کی شاعری بعض استثنائی مثالوں کو چھوڑ کر یاز و گداز کا رنگ لیے ہوئے ہے، اور وہ برملا اور بڑے مقناطیسی انداز میں کہتے ہیں: جب بھی ابروئے درے یار نے ارشاد کیا، ابروئے درے یار نے ارشاد کیا، جس بیاباں میں بھی ہوں گے ہم چلے آئیں، جس بیاباں میں بھی ہوں گے ہم چلے آئیں گے۔ اب یہاں سے ایک عجیب ملال و کرم فیض کے رنگ سوہر میں گل جاتا ہے، اور ان کے لیے خود کلامی جو ہے، خود کلامی زیادہ مقالے کا رخ نہیں رکھتی، اور وہ بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ دیار غیر میں محرم نہیں اگر کوئی، دیار غیر میں محرم نہیں اگر کوئی، تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی سے ہی، تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی سے ہی، ہر منزل غربت پہ گماں ہوتا ہے گھر کا، ہر منزل غربت پہ گماں ہوتا ہے گھر کا، بہلایا ہے ہر کام بہت در بدری نے۔ فیض کے ہاں غربت، وطن میں خیال وطن پیچ در پیچ سوالوں سے بندھا ہوا ہے، مسافر کا ذات راہ بنتا جاتا ہے، اور عجیب جذباتی اور حسی تصویریں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ ملاحظہ کریں، آپ نے بھی فرمایا، ہماری عابدہ بہن نے، فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یاد کرے، فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یاد کرے، اپنا کیا دن عام رہیں یا مصر میں جا آباد ہوئے۔ اور پھر فیض ہی کی ایک اور نظم ہے کہ دل شکنی بھی، دلداری بھی، یاد وطن کچھ اس سے زیادہ، خیال سوئے وطن رواں ہے، سمندروں کی عیال، ہزار وہم و گما سنبھالے، کئی طرح کے سوال تھامے۔ اور پھر اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے کیا انداز اختیار کرتے ہیں:
شرح فرا کے مدح لب مشکبور ہے، غربت کدے میں کس سے تیری گفتگو کریں؟ شرح فرا کے مدح لب مشکبو کریں، غربت کدے میں کس سے تیری گفتگو کریں؟ ہم مسافر یوں ہی مصروف سفر جائیں گے، بے نشاں ہو گئے جب شہر تو گھر جائیں گے، بے نشاں ہو گئے جب شہر تو گھر جائیں گے، اور صحرا پہ لگے پہرے اور کفر پڑے بن پر، اب شہر بدر ہو کر دیوانہ کدھر جائے؟ بہرحال آپ نے ان کی نظم میرے دل میرے مسافر یہ تو پڑھی ہوگی. اس نظم کو جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے آپ وطن کے احساس سے دوبارہ اس کا دوبارہ لطف لیں گے. آخر میں یہی عرض کروں گا کہ بلائے گئے تھے بڑی تعظیم کے ساتھ، نکالے بڑی جبر سے. وہ یہ ہے کہ فیض اپنے متعلق یہ کہتے ہیں، میں جہاں پر بھی گیا عرض وطن، میں جہاں پر بھی گیا عرض وطن، تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں لیے، تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں لیے، تیری حرمت کے چراغوں کی لگن دل میں لیے، تیری الفت تیری یادوں کی کسک دل میں لیے. اور میں اسی کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آئیے امید کریں کہ فیض جس لہلائے وطن کے گیسو سنوارنے کی چاہت میں حب وطن کا یوں برملا اظہار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایک دن وہیں پہنچیں اور اسی زلف دراز کو سمجھانے کی اور سلجھانے کی کوشش کریں. فیض کے چند اشعار پر اپنا یہ مضمون ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو بیچ میں بہت سے رہ گئے. وہ یہ ہے کہ دیار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، دیار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو. کہنے والے تو کہہ گئے لیکن ہم بیٹھ کر سر بھی ہلا دیتے ہیں، بابا بھی کر دیتے ہیں اور جام بھی پکڑ لیتے ہیں، جھوم بھی جاتے ہیں، لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں. لہذا اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، ان زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. بہت مہربانی. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، بڑے خیاب ہو کرتے رہے طریقے سے. یہ بڑا مشکل کام ہے اور ذمہ داری میرے اوپر ہے. وقت کی تنگی ہے، ایک خاص وقت پہ اسٹیج کو، اس ہال کو خالی کرنا. اور میری اگر ذاتی خواہش ہو تو میں کل صبح تک آپ کا مضمون سنتا رہتا. مجھے اتنا اچھا لگا آپ کا مضمون، لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں اور مجھے اختیار دیا گیا ہے. کچھ چند لوگوں کو اختیار دے دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی آپ کی بے توقیری نہیں تھی. معذرت چاہتا ہوں آپ سے. میں درخواست کروں گا امیر محمد خان صاحب سے، جو کہ فرسٹ سیکرٹری ہیں پاکستان ایمبیسی اسٹاک ہوم کے، کہ وہ چند کلمات ادا کریں. اور آپ کی یہاں آمد کا بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، اور فیض صاحب کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، اس کے لیے ہم بہت قدر کرتے ہیں آپ کی. آپ سبھی درخواست کریں. معزز سامعین السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ میں امیر محمد خان نہیں ہوں. امیر صاحب ہمارے جو کونسلر ہیں، انہوں نے آج ان کی 3-4 جگہوں پر مصروفیات تھیں اور وہ اپنی حاضری یہاں لگانے کے بعد چلے گئے ہیں. انہیں ایئرپورٹ جانا تھا اور کچھ اور اسی طرح سے مصروفیات تھیں. تو مختصراً صرف یہی کہوں گا کہ میرا بھی کیونکہ تعلق پاکستان ایمبیسی سے ہی ہے، اور امیر صاحب جاتے ہوئے یہ میری ذمہ داری لگا گئے تھے کہ میں سفارت پاکستان کی طرف سے مسعود قمر صاحب اور تمام احباب کا جنہوں نے کہ یہ پروگرام آج کا آرگنائز کیا ہے، ان کو اپنے
سفارت خانے کی طرف سے مبارکباد دوں، اور یقیناً یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے اور ہم سب اس میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پاکستان سوسائٹی اور مسعود قمر صاحب اور باقی تمام احباب، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور ہماری نیک تمنائیں اور نیک دعائیں آپ سب انتظار کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ پہلے بھی جب میں احمد فقی صاحب کی کتاب کی رونمائی میں آیا تھا، میں نے آپ کو مدعو کیا تھا، اور ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ مسعود پنجابی صاحب بہت عالم آدمی ہیں۔ میں صرف درخواست کروں گا کہ مختصر کچھ فیض صاحب کے بارے میں 2-3 کلمات ادا کر دیں، تاکہ ہم آپ سے درخواست، پلیز تشریف لائیے۔ اب تو اعلان ہو چکا ہے، آنا پڑے گا، تشریف لائیے پلیز۔ اور خاص طور پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا کچھ آپ نظریاتی گفتگو تشریف لائیے، آپ کی پرزور تالیوں میں فیض صاحب بہت بڑے شاعر تھے، عوام تھے، اور ہیلو آواز آ رہی؟ ہاں جی۔ تو پہلے تو میں نے اردو نہیں آتا، کوشش کروں گا اردو چ بولنا، ٹھیک ہے بالکل۔ ہاں، فیض صاحب بہت بڑے شاعر سے اردو کے، اور چھوٹے ہوندے فیض صاحب نوں پڑھنے کا موقع ملیا، کئی دفعہ ملاقات ہوئی، پوسٹل بھی آتے رہے سارے کو، سارے گھر بھی آتے رہے ہیں، مجلس آتے رہی ہیں۔ لیکن ایک گل جی میں فیض صاحب کی سب تو اچھی لگی سی وہ جی کہ سارے لوگوں کو اپنانی چاہیے کہ جو فیض صاحب گلاں کرتے سن وہ عمل بھی انہوں نے دسی۔ عمل تے کردار جہاں دو چیزیں ہیں جی آدمی اگے پہنچاؤ کامیابی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو میں سوچنا کہ فیض صاحب کا جڑا فنکشن ہو رہا ہے بہت اچھی گل ہے۔ اج اسی ایڈے وڈے لوگوں کی گلاں سن رہے ہیں، لیکن ایک گل یاد رکھنی چاہیے جی کہ نصر ملک صاحب نے کہی سی کہ فیض شاید تو بہت بڑا سی، لیکن فیض تو وڈی جڑی چیز سی انہوں نے نظریاتی خیالات سن، جو نظریات سن کہ اپنا سارے لوگ بغیر کسی تفریق تو، بغیر کسی نفرت تو بھیناں بھراواں میں اکٹھے رہن، جڑا کہ اج ساڈے ملک 'چ نہیں ہو رہا۔ اگر اسی چاہتے ہیں کہ فیض صاحب کو صحیح طریقے خراج تحسین پیش کیا جائے، میرا خیال ہے کہ سب تو اچھا ساڈا پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے گلاں سنو، انہوں نے پڑھو، اور انہوں نے عمل جانے کی کوشش کرو، ان لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ جدوں تک یہ نفرت لوگوں کے نہیں ختم ہوتی ادوں تک نہ سارے حالات بدلنے ہیں، نہ اسی فیض صاحب کو صحیح طریقے پیش کر سکتے۔ تعارف میں پہلے ہی کروا چکا ہوں، اور مزید کسی تمہید کے میں جو صدر محفل ہیں اس نشست کے ان کو مدعو کروں گا کہ وہ آگے بات کریں۔ احمد فقی صاحب، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ مجھے اپنی مختصری گفتگو کرنے سے پہلے ان کی چٹ کے تازیانے سے بھی بچنا ہے، اور اس حوالے سے مجھے دھو دھاری تلوار پہ چلنے والی نوعیت پیدا کر دی گئی ہے، اس لیے میں مختصر ترین بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی ہماری کسی مقرر نے یہ فرمایا تھا، شاید وہ عابدہ سیال تھیں، کہ اقبال غالب اور فیض کے بعد کہ سو بڑے شاعر ہیں جیسے بھی ہیں۔ مجھے اس ضمن میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ کرنی ہے کہ فیض غالب اور اقبال کے بعد نہیں بلکہ غالب اور اقبال کی لڑی کے شاعر ہیں، وہ ان کی لڑی کے شاعر ہیں۔ جس شاعری میں جس کھڑکی کو غالب نے نئے تمدن کے آغاز میں کھولا تھا جدید فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے،
اور شاعری میں کچھ گہری فکر کا عنصر داخل کرتے ہوئے جس کھڑکی کو انہوں نے کھولا تھا، اقبال نے اس میں اپنے مزید گہرائی پیدا کرتے ہوئے اپنے جدید علوم کے مطالعے کی پس منظر میں جدید گہرائی پیدا کرتے ہوئے اس کو ایک میدان اور راستے کی شکل دی، اور شاعری آسمانوں میں جو اڑا کرتی تھی، بلند فکری فلسفیانہ نظریات، اس کو فیض صاحب نے زمین پہ اتارا اور عام انسان کی ترجمانی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اس میں سماجی اور نظریاتی مسائل کے داخلے کی مزید راہ ہموار کی۔ اس لیے فیض صاحب ان کے بعد کے نہیں، اس لڑی کو آگے بڑھانے والے، اس راستے کو مزید وسیع اور کشادہ کرنے والے شاعر ہیں، اور یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ مجھے ان کے بارے میں زیادہ اس لیے تفصیل سے اب بات نہیں کرنی کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائم بہت مختصر ہے، لیکن مختصر بات میں چھوٹی سی بات یہ کہوں گا کہ انہوں نے جب اس کو زمین پہ اتارا تو اس قسم کے شعر انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیے جو بہت سادہ ہیں، بہت سمپل ہیں، اور ہمارے پورے مسائل کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی، عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی، یاس و حرمان کے دکھ درد کی معنی سیکھے۔ عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی، یاس و حرمان کے دکھ درد کی معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، سرد آہوں کے رخ زرد کی معنی سیکھے۔ تو اس انداز سے انہوں نے شاعری کو آسمانوں سے زمین پہ اتارا اور ہمارے صحیح مسائل اور جذبات کی ترجمانی کی۔ جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے، ان کی شاعری چاند کی چاندنی کی مثال ہے کہ وہ کھنڈر، صحرا، باغ، جنگل، دریا، سمندر، جھونپڑے، محل، پھول، پودے، جس جگہ بھی پڑے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو فیض صاحب کی شاعری اسی قدر خوبصورت ہے۔ جہاں تک ان کی شاعری میں صوفیانہ خیالات، نظریات اور جمالیات کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ساتھ اس وقت بہت بڑا نام محمد علی صدیقی صاحب موجود ہیں۔ وہ اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے کہ فیض صاحب کی شاعری میں ان عناصر کا کتنا کردار ہے اور کس طرح ان عناصر نے ان کی شاعری کو زیادہ وسیع اور امیر بنا دیا ہے۔ مجھے صرف آخری جملہ یہ کہنا ہے کہ ان کے مزاج اور شاعری میں جو دھیمے پن اور صوفیانہ انداز تھا، اس ضمن میں ان کی ایک کتاب ہے شام شہر یاراں، اس میں ان کے نظریات سے اختلاف رکھنے والے، ہم سب کے، ہمارے نظریات سے بہت شدت سے اختلاف رکھنے والے اشفاق احمد صاحب نے دیباچہ لکھا ہے، اور فیض صاحب کے مزاج، صوفیانہ مزاج اور دھیمے پن کے حوالے سے وہ جو تحریر کرتے ہیں، اس میں سے میں چند لائنیں آپ کی سامنے پیش کروں گا۔ اگر فیض رسول کریم کے زمانے میں ہوتے، اگر فیض رسول کریم کے زمانے میں ہوتے تو ان کے چہیتے غلاموں میں ہوتے۔ اگر فیض رسول کریم کے زمانے میں ہوتے تو ان کے چہیتے غلاموں میں ہوتے۔ جب کبھی کسی بد زبان، تند خو، بد اندیش یہودی دکاندار کی دراز دستی کی خبر پہنچتی تو حضور کبھی کبھی ضرور فرماتے، آج فیض کو بھیجو، آج فیض کو بھیجو، یہ دھیما ہے، صابر ہے، بردباد ہے، احتجاج نہیں کرتا، پتھر بھی کھا لیتا ہے، ہمارے مسلک پر عمل کرتا ہے۔ تھینک یو، شکریہ۔